إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم सामीन किराम, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और काबिल एहतराम मेरी माँओं बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अला व इन्न फिल जसदि मुद्ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो ठीक हो, दुरुस्त हो, तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, ठीक तरह अमल करता है। लेकिन इज़ा फसदत, अगर वो एक ही टुकड़ा ख़राब हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा जिस्म फासिद हो जाता है, पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, और वो है दिल का टुकड़ा। इसलिए हमें इस दिल की इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये दिल ठीक काम करे, सालिह रहे, ताकि पूरा जिस्म ठीक तरह से काम करता रहे। इस टुकड़े को बिगड़ने से और इसके फासिद होने से हमें बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें, ऐसे वसाइल, ऐसे असबाब, ऐसे ज़राए जिनके साथ ये टुकड़ा बिगड़ सकता है, फासिद हो सकता है, उन तमाम वसाइल से परहेज करना होगा ताकि आपका ये टुकड़ा सही सालिम रहे और इसकी बिना पर आपका पूरा जिस्म सही सलामत काम करता रहे।
میرے بھائیوں، دل کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان بیماری میں سے ایک بیماری ہے حسد، جو کہ میرے آج کے درس کا موضوع ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندرونی طور پر اس دل میں لاحق ہوتی ہے، اور اس کے اثرات، اس کے نتائج ظاہری طور پر سامنے آتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ اندرونی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، بیرونی ہوتی ہیں، دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ حسد یہ ایسی بیماری ہے جو اندرونی ہے، اس کا ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا کہ واقعتاً یہ شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں، جب تک کہ اس کی طرف سے ایسی حرکات، کچھ ایسے اقوال اور ایسے افعال سرزد نہیں ہوں گے جن سے یہ پتہ چلے کہ واقعتاً یہ شخص حسد کرتا ہے۔ ورنہ جب تک یہ علامات ظاہر نہ ہوں، یہ اقوال و افعال، اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حسد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس اندرونی اور نہایت ہی خطرناک بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بعض حکماء کا کہنا ہے ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش، تین چیزیں ایسی ہیں، تین بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں کوئی انسان خوشحال نہیں رہ سکتا۔ ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں وہ ہمیشہ تنگحال ہی رہے گا، بدحال ہی رہے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے الحقد، بغض، اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھنا۔ جو شخص اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہوگا، بغض جیسے جذبات رکھتا ہوگا، وہ شخص خوشحال نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدحال ہی رہے گا۔ اور دوسری چیز جس سے انسان ہمیشہ بدحال رہتا ہے وہ ہے حسد، دل میں بغض رکھتے ہوئے کسی سے حسد کرنا۔ ایسا حاسد انسان، حسد کرنے والا ہمیشہ بدحال ہی رہے گا، خوشحالی کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور تیسری چیز ہے بد اخلاقی، سوء الخلق، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، لوگوں میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، برا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھنا۔ اس بد اخلاقی کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے، تینوں خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، بد اخلاقی سے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ کسی ایک بیماری کی وجہ سے دیگر کئی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ حسد کی بیماری کی وجہ سے دیگر کئی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ مثلا جب حسد ہوتا ہے، جس سے انسان حسد کرتا ہے، اس سے انسان دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اندر دشمنی اور عداوت کے جذبات پیدا کر لیتا ہے اس انسان کے خلاف جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ حسد کس چیز سے کرتا ہے؟ کسی کو رب العالمین نے کسی نعمت سے نوازا تو صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ علماء نے حسد کی تعریف یوں کی ہے تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اگر رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، کاش یہ نعمت اس کو نہ ملتی، مجھے ملتی، کاش اس کے پاس اچھا مکان نہ ہوتا، اچھی گاڑی نہ ہوتی، اچھا کسی عالم کے پاس اچھا علم نہ ہوتا، یا فلاں عہدہ اور منصب اس کے پاس نہ ہوتا، میرے پاس ہوتا، اور فلاں عالم کے پاس اچھا علم نہ ہوتا، یا فلاں قاری قرآن کے پاس اچھی قرات نہ ہوتی، وہ میرے پاس ہوتی، یا کوئی بھی اچھی نعمت کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر کہنا کاش یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہوتی۔ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، نعمت کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس کے پاس نہ ہوتی، صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ معزز سامعین کرام،
جب انسان اس طرح کی خواہش کرتا ہے تو وہ گویا دوسرے لفظوں میں رب العالمین کی قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری جنم لے لیتی ہے اس حسد کی وجہ سے۔ رب العالمین نے اسے نعمت دی ہے، آپ اس کے زوال کی خواہش کر رہے ہیں، گویا آپ رب العالمین کی قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ نعمت کیوں دی۔ میرے بھائیو، رب العالمین کی قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار کرنا بہت ہی خطرناک عمل ہے، اور پھر حسد کی وجہ سے انسان بہت ہی پریشان رہتا ہے، غم میں مبتلا رہتا ہے، حسد کی وجہ سے نہایت ہی افسردہ اور غمزدہ نظر آتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کی طاق میں رہتا ہے کہ کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو یا اس کا کوئی عیب نظر آئے اور لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو اچھالوں، اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کر سکے، بدنام کر سکے۔ اس طرح کے کئی دیگر امراض جنم لیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ حسد انسان کی نیکیوں کی حسد بہت ہی بری بلا ہے اور اتنا خطرناک ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، حسنات کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم بالحسد، لوگوں تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور رب العالمین نے حسد کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، انہیں اپنی مہربانی سے نوازا، ان پہ حسنات کی بارش کی، کیا یہ ان سے حسد کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے، رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے۔ تو حسد قابل مذمت خصلت ہے، اسے مذموم ہی سمجھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو حسد کرنے سے منع فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تدابروا، اور اعراض نہ کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ اور فرمایا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی رکھے، اس سے گفتگو نہ کرے، یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے، حسد کرنے سے، اعراض کرنے سے، قطع تعلقی سے منع فرمایا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا۔ لہذا اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسد سب سے پہلا گناہ ہے۔ حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر بھی سب سے پہلے اسی گناہ کا ارتکاب کیا گیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی گناہ کا ارتکاب کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ رب العالمین نے اس حسد کے نتیجے میں ابلیس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، دھتکار دیا، ملعون قرار دے دیا۔ آسمان پر یہ سب سے پہلے کیا گیا گناہ ہے، اور زمین پر بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا
کیا وہ حسد ہی تھا. اب اللہ اور حسد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حسد کے نتیجے میں قتل ہوا. اس کا آغاز کیا جاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، ایک سے قبول کر لی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی. حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی کیونکہ اس کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس کی قربانی میں خلوص تھا. لیکن قابیل کی قربانی میں اخلاص نہیں تھا، اس میں دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے وہ قربانی پیش کر رہا تھا. تو اللہ تعالی نے اس کی قربانی کو قبول نہ کیا، اور جس کی قربانی کو قبول نہ کیا قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا، تو قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل سے حسد کر لیا، اور حسد کی بنا پر کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا. کیوں تیری قربانی قبول کر لی گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا. چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس روئے زمین پر قتل کا یہ پہلا واقعہ سامنے آیا. اور اس قتل کا سبب کیا تھا؟ اس قتل کا سبب یہی حسد تھا. میرے بھائیوں، حسد ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف اور کوئی خدشہ نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے یا فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، تمہاری غربت کا، تمہارے فقر کا مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خدشہ نہیں. ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم، مجھے خدشہ اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے مال و دولت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں کے لیے مال و دولت کے دروازے کھول دیے گئے. فتنافسوها کما تنافسوها، جس طرح کے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، منافقت میں مبتلا ہو گئے، اس طرح تم بھی اس دنیا کے حصول کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہی جو منافقت ہے، مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش، پھر یہی منافقت تمہیں ہلاک کر ڈالے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا. میرے بھائیوں، اہل علم کہتے ہیں مال و دولت کے حصول کی اور آگے بڑھنے کی یہ جو منافقت ہوتی ہے، یہی سے حسد کا آغاز ہوتا ہے. تو جس طرح حسد جیسی بیماری نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اسی طرح اس امت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدشے کا اظہار فرمایا. میری امت میں بھی یہ بیماری آئے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت کو وہ بیماری لاحق ہوگی جو داء الامم کہلاتی ہے. پہلی امتوں کی بیماری اس امت کو بھی لاحق ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما داء الامم، وہ داء الامم کیا ہے؟ پہلی امتوں کو لاحق ہونے والی بیماری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر، فخر اور تکبر میں مبتلا ہونا. پہلی امتوں کے لوگ بھی فخر و تکبر میں مبتلا ہوتے تھے، اس امت کے لوگ بھی فخر و تکبر میں مبتلا ہوں گے، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کریں گے. آگے فرمایا والتکافر والتنافس فی الدنیا، مال و دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیا کے حصول کے لیے جو منافقت ہے، جس طرح پہلے امتوں کے لوگوں نے کی، اسی طرح میری امت کے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتحاسد حتی یکون البغی، اور پھر حسد کی بیماری، حسد بھی اس حد تک کہ وہ ظلم تک پہنچا دے گی.
پہلی امتوں کے لوگوں نے بھی ایک دوسرے سے حسد کیا اور حسد کی بنا پر ایک دوسرے پر ظلم کا ارتکاب کیا. میری امت کے لوگوں میں بھی حسد کی بیماری آئے گی اور اس حد تک آئے گی کہ لوگ حسد کی وجہ سے ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکیں گے. آج ہمارے سامنے بالکل یہی صورتحال ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حسد اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے. کیوں ظالم کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مظلوم سے حسد کر رہا ہوتا ہے, اپنے محسود کو قتل کر دیتا ہے, پھر اس پر وہ ظلم کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ داؤ الامم ہے, یہ داؤ الامم ہے. پہلی امتوں کی بیماری آج اس امت کو بھی لے ڈوبی ہے. جو بیماری پہلی امتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی, وہی بیماری اس امت میں بھی آ چکی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ میری امت کے لوگ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الناس افضل, اے اللہ کے رسول, لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, بہتر کون ہے؟ آج جب کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے بہتر کون ہے, تو ہم دنیاوی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے کہ فلاں شخص بہت ہی اچھا ہے, جاہ و منصب والا ہے, اونچے مقام اور مرتبے والا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, ہر وہ شخص جس کا دل صاف ہو اور جس کی زبان سچی ہو وہی سب سے افضل شخص ہے. لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو ایسے شخص کو ہے جس کا دل بغض سے پاک ہو, کراہت جیسے جذبات سے پاک ہو, جس کا دل حسد سے پاک ہو, نفرت سے پاک ہو, وہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو التقی النقی, یہ جو صاف دل والا ہے, یہ جو سچی زبان والا ہے, یہ ہمیشہ متقی ہوتا ہے, رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے, گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے, اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے. لا اثم فیہ ولا بغی, اپنے دل میں گناہ اور کسی پر ظلم کے جذبات کو نہیں آنے دیتا. ولا غل ولا حسد, اپنے دل میں بغض اور حسد کے جذبات بھی نہیں رکھتا. میرے بھائیوں, جس کے دل کی یہ کیفیت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص سب سے افضل اور بہتر ہے. لہذا میرے بھائیوں, اگر ہم بھی سب سے بہتر اور افضل انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بغض سے, حسد سے, نفرت سے اور کینے سے, ہر قسم کی قدورتوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اور ایک عظیم الشان واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس, صحابہ کرام کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص داخل ہوگا. یہ سننا تھا صحابہ کرام نے. مسجد کے دروازے پر صحابہ کرام نے اپنی نظریں جما لی کہ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے, کون داخل ہوتا ہے. چنانچہ ایک صحابی داخل ہوئے, انصاری صحابی تھے, داڑھی مبارک ان کی تر تھی, وضو کے اعضاء سے, ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, تازہ وضو کیا ہوا تھا اور اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا. آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. مجلس ختم ہوئی, صحابہ کرام چلے گئے, وہ صحابی بھی چلا گیا. یہ پہلے دن اس طرح کا واقعہ پیش آیا. پھر دوسرے دن اسی طرح کی مجلس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے. صحابہ کرام نے اپنی نظریں پھر دروازے پہ جما لی, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. چنانچہ دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی داخل ہوئے, بائیں ہاتھ میں جوتا تھا, داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. مجلس میں بیٹھا, مجلس ختم ہو گئی, سب چلے گئے. تیسرے دن اسی وقت پھر وہی مجلس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح ارشاد فرمایا. تیسرے دن وہی شخص اسی کیفیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا.
مجلس ختم ہوتی ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو چل پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس صحابی کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا، اے فلاں، میری کسی وجہ سے اپنے والد سے ناراضگی ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 دن قیام کروں، اگر آپ مجھے خوشی سے اجازت دے دیں تو میں آپ کے پاس 3 دن قیام کر لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، 3 دن ان کے پاس قیام کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں 3 دن ان کے پاس رہا، 3 دن کی حرکات کو، ان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا رہا۔ آخر یہ صحابی کیا عمل کرتے ہیں، کیا خاص عمل کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خاص طور پر جنتی قرار دیا۔ مسلسل 3 دن اس کے بارے میں بشارت دی کہ محض جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں نے 3 دن دیکھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، عام معمولات تھے، دوسروں کی طرح نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ البتہ میں نے ایک چیز دیکھی، جب رات کو ان کی آنکھ کھلتی، بیدار ہوتے تو کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کرتے، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا۔ بس یہی چیز دیکھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس صحابی سے کہا، اصل بات یہ ہے کہ میری والد سے میری کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا اور مسلسل 3 دن سنا، انہوں نے آپ بشارت دی کہ یہ جنتی شخص ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی عظیم بشارت دی۔ جبکہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ تو عام عمل کرتے ہیں، کوئی خاص عمل کرتے ہی نہیں۔ جب عبداللہ بن عمرو بن عاص واپس جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے بلا کر کہا، ہاں آپ کی بات صحیح ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا بس میں یہی کرتا ہوں، عام عمل کرتا ہوں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ہاں، اور خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں اپنے اس دل میں دھوکے کے جذبات نہیں رکھتا، اپنے دل میں دھوکے سے، خیانت سے، فراڈ سے اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمرو، اگر کسی کو رب العالمین نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ نے یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے، اس میرے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں کسی بھی مومن کے لیے حسد نہیں، بغض نہیں، یہ میرا دل صاف ہے اور شفاف ہے۔ اے عبداللہ بن عمرو، جب یہ دل صاف ستھرا ہوگا تو جنت کی راہیں ملیں گی۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا، یہی تو خاص خصلت تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر جنت کی بشارت دی، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ اس دل میں اس کے بارے میں بغض، اس کی دشمنی، اس سے وائر، اس سے حسد، میں کہاں کھڑا ہوں اس کو یہ منصب مل گیا، اکٹھے چلے تھے وہ بہت آگے نکل گیا، ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے معزز بھائیوں، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے، کینے سے۔ اگر آپ اہل توحید ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، آپ نے اپنے دل کو نفرتوں، قدورتوں، بغض، حسد جیسی بیماریوں سے پاک صاف رکھا تو پھر آپ بھی اسی طرح جنتی بن سکتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جنت کی بشارت دی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔